بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سال 18 فروری کو عام انتخابات ہوئے اور ان انتخابات کے چند ہفتوں کے بعد 29 مارچ کو نئی قومی اسمبلی نے وزیر اعظم کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد 18 اگست کو پرویز مشرف صاحب صدر کے عہدے سے مستعفی ہوئے اور 6 ستمبر کو پارلیمنٹ نے نئے صدر آصف علی زرداری صاحب کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد اب 3 نومبر کو وفاقی کابینہ کی تشکیل مکمل ہوئی۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 18 فروری اور 3 نومبر کے درمیان 9 ماہ کا فاصلہ ہے اور حکومت کی تشکیل 9 ماہ میں مکمل ہوئی۔ اب 9 ماہ گزرنے کے بعد وقت آ گیا ہے کہ ہم اس حکومت سے اس کی ترجیحات اور اس کی آئندہ پلاننگ کے بارے میں بات کریں، اور آنے والے پروگراموں میں ہم مختلف شعبوں کے متعلق اس حکومت کی جو ترجیحات ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میر ہزار خان بجرانی صاحب جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں، بہت شکریہ جی۔ ان کے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر پرویز ہدبائی صاحب، معروف ایجوکیشنسٹ ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ ہیں محترمہ سمر من اللہ صاحبہ جو کہ ریسرچ اینتھروپولوجسٹ ہیں، ماہر عمرانیات۔ بجرانی صاحب، پہلا سوال آپ سے تعلیم کے حوالے سے نہیں ہے، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی کیبنٹ ہے اس کے اوپر بہت سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، آپ اس کیبنٹ کا حصہ ہیں، تو اس 55 رکنی کیبنٹ کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، کیبنٹ تو چھوٹی کیبنٹ تو شروع میں بن چکی تھی اور حکومت کا جو کام ہے وہ تو چل پڑا تھا، لیکن یہ بھی آپ کے کو یاد ہے کہ بہت سارے حلقوں سے یہ باتیں بھی کہی جا رہی تھی کہ جی کیبنٹ نہیں مکمل ہوئی، کام نہیں ہو رہا، بہت 4 5 پورٹ فولیوز جو ہیں وہ ایک وزیر سنبھالے ہوئے ہے۔ تو اس لحاظ سے کیبنٹ کی ایکسپینشن تو ہونی تھی، تو اب جا کے یہ مکمل ہوئی ہے، 55 وزیر جو ہیں وہ انڈکٹ ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ کے علم میں پہلے سے ہے کہ اتنے ڈویژنز بھی موجود ہیں، اتنی منسٹریز بھی موجود ہیں، تو میرے خیال میں اب چونکہ رسپانسبلٹیز ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں اور ہر ایک وزیر کو اپنے اپنے فیلڈ کی رسپانسبلٹی دے دی گئی ہے، تو اس کے مثبت نتائج جو ہیں وہ سامنے آ جانے چاہیے اور ایک زیادہ ایفیکٹو طریقے سے حکومت کا جو کاروبار ہے وہ چلے گا۔ اور یہ کہنا کہ اتنی بڑی ضرورت سے زیادہ جو ہے ایکسپینشن ہے، کیبنٹ بہت بڑی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ ہمارے پڑوس میں ہی ہندوستان میں آپ اگر دیکھیں وہاں 79 منسٹرز کی کیبنٹ بنی ہوئی ہے۔ جی۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ کیبنٹ کا وہ ہوتا ہے کہ ایفیکٹولی کاروبار حکومت چلے اور اس کے ریزلٹس سامنے آئیں۔ تو انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں اور ہم اپنے پورے ایمانداری سے ایفرٹس بھی کریں گے کہ ہم ڈیلیور کر سکیں۔ پرویز ہدبائی صاحب، وزیر تعلیم صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حال ہی میں انہوں نے چارج سنبھالا ہے، کیا آپ انہیں بتانا پسند کریں گے کہ تعلیم کے شعبے میں اس وقت پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا درپیش ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ بجٹ کا نہیں ہے، اگرچہ ہم کم خرچ کرتے ہیں 2.2%، 2.3%، لیکن اس کا بہت کم حصہ اصل مقصد کی طرف پہنچتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا 40% سے لے کر 50% حصہ ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں ہو پاتا، اگرچہ اس کی ایلوکیشن ہے لیکن یہ رقم خرچ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے لیے مناسب ذرائع موجود نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹیچرز کا معیار ہے پرائمری اسکولوں میں اور سیکنڈری اسکولوں میں وہ اتنا خراب ہے، اور جو اسکولوں کی انتظامیہ ہے وہ اتنی نااہل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے نہیں پاتے۔ نتیجہ یہ کہ پاکستان میں جو تعلیم کا معیار ہے اور خاص طور پہ سیکنڈری لیول پر وہ دنیا کا سب سے گرا ہوا معیار سمجھا جاتا ہے۔ چلیے افریقہ کے چند اسکولوں کے چند ممالک کو آپ اس میں سے نکال لیں، تو ایک مسئلہ تو رقم کا ہے، جتنا ہم خرچ کرتے ہیں تعلیم پہ یہ کم ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ غلط خرچ ہوتا ہے۔ تو جیسے ایک بالٹی ہو جس میں چھید ہو، آپ اس میں پانی بھرتے چلے جائیں مگر وہ پانی ٹھہرتا نہیں۔ اب کس چیز کے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ضرورت ٹیچرز ٹریننگ پر ہے، نصاب کو درست کرنے پر ہے، اور
امتحانات کا جو سلسلہ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. ہمارا پورا سسٹم رٹے پر چلتا ہے, امتحانات میں چیٹنگ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سسٹمک مسائل ہیں جو پورے اس سسٹم سے متعلق ہیں ان کو درست کرنا ہوگا, اور میں امید کرتا ہوں کہ وزیر تعلیم صاحب جو یہاں پر موجود ہیں وہ ان کی طرف دھیان دیں گے. جی, اب سمر آپ کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے ناظرین, سمر بن اللہ نے حال ہی میں ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی ہے جو پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں جو پرائمری اسکول کی حالت زار ہے وہ اگر آپ نے دیکھنی ہو, سمجھنی ہو تو وہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری میں آپ کو نظر آ سکتی ہے. ایک گیت کے اوپر یہ ڈاکومنٹری ہے, اس میں آپ کو پاکستان کے ٹرائبل علاقوں میں بچیوں کے اسکول نظر آئیں گے, اور پیچھے ایک پشتو میں گیت بھی ہے, لیکن موسیقی اتنی اچھی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مفہوم کیا ہے. اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ذرا آپ کو جھلکیاں دکھائی جائیں کہ ٹرائبل ایریا میں جو بچیوں کے اسکول ہیں وہ کس طرح کے ہیں, کچے گھروندوں جیسے اسکول ہیں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں اور پھر ہم سمر سے بات کریں گے. یہ آپ نے ایک چھوٹا سا گیت دیکھا, گیت تو کافی لمبا ہے لیکن ہم نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں. آپ کو اس میں خیبر ایجنسی اور اورگزئی ایجنسی کی ہنستی مسکراتی بچیاں نظر آ رہی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنے شوق سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں, لیکن جو ماحول ہے بالکل کچی عمارت کے اندر ان کے اسکول قائم ہیں. تو سمر, یہ آپ نے جو ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائی ہے, ظاہری بات ہے آپ نے ریسرچ بھی کی ہوگی, علاقے وزٹ بھی کیے ہوں گے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں یہ جو پسماندہ علاقے ہیں یہاں پہ بچیاں اسکولوں میں بہت کم جا رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں حامد صاحب ایجوکیشن کے ایکسپرٹ پروفیسر ہود بوائے ہیں, انہوں نے ابھی جو آپ کو پورا پکچر دیا وہ تو ایک طرف, لیکن میں خواتین کے حقوق کے لیے بھی بہت سالوں سے کام کر رہی ہوں. میرے نزدیک سب سے بڑا جو پاکستان کا المیہ ہے وہ جینڈر ڈسپیرٹی اور کلچرل بیریئرز ہیں جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں. جی, اور تعلیم میں پھر سے اس بات پہ یہاں تھوڑا سا میں آپ کو میں روک کے بتانا چاہوں گا کہ وفاقی وزارت تعلیم کے آبجیکٹیوز میں یہ شامل ہے کہ 2015 تک جینڈر ایکویلٹی ہوگی. جی, میں وہ بالکل, یہ بہت اچھا آپ نے یہ ہائی لائٹ کر لیا. جینڈر ایکوالٹی کیسے ہوگی حامد صاحب جب ہمارے ملک میں جو 70 سے زیادہ فیصد جو ہمارے لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سکولز میں نہیں جا رہے. یہ وہ بچیاں ہیں جو کہ ڈر کے, میں کیمرہ لے کے اس دن بھی گئی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ صرف سوات میں 125 سکول ہیں جن کو جلایا گیا, جن